السلام علیکم۔ یہ جی یہاں بحرین میں ایک مسجد، راستے میں یہ مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا، میں لیٹ ہو رہا تھا تو یہاں رکا، صلاۃ ادا کی۔ حیرانگی ہوئی کہ اندر اتنے زیادہ قرآن رکھے ہوئے ہیں کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنی سیٹنگ کے ساتھ اور اتنے زبردست پرنٹنگ کے ساتھ۔ یعنی افسوس ہوا کہ اتنے زیادہ قرآن ان کے سامنے ان کے پاس ہیں، لیکن اس قرآن سے دور ہیں، اس قرآن کے خلاف ان کے عقائد ہیں، اور پوری دنیا میں ذلت اور خواری ان کے حصے میں آئی ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت مسجد ہے، دیکھیے کتنا مال اس کے اوپر لگایا انہوں نے، تو لیکن ایمان کے عقیدے کے اندر خرابی ہر جگہ یہی ہے، صرف یہاں بحرین نہیں، دبئی میں، گلف، پورا پاکستان، انڈیا، جہاں جہاں انہوں نے یعنی مساجد تو بنائی ہوئی ہیں، لیکن وہ ایمان عقیدہ ان کے پاس نہیں ہے جس بنیاد کے اوپر یہ عرب اٹھے تھے۔ توحید کا عقیدہ، اللہ کے وحدانیت کا عقیدہ۔ آج یہ گنبد کے پجاری ہیں، اپنی بادشاہت کے پجاری ہیں، اور یہودیوں کے پجاری ہیں، بس ان کو خوش کرنے کے لیے، امریکیوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے اللہ کی کتاب کو بالکل پس پش ڈال دیا۔ یہ ذلت اور خواری جو آج مسلمانوں کے اوپر پوری دنیا میں آئی ہوئی ہے میرے بھائیوں، یہ اسی شرک کی وجہ سے ہے۔ اور چادریں چڑھاؤ، اور عرس اور میلے کرو، اور گنبد بناؤ، ہرے اور پیلے اور نیلے گنبد۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ بت پرستی کی شکل اختیار کر گئی، یہ قبر پرستی، اور ہندو اپنے معبود کو، مہاراج کو اور گنیش کو اگر کھڑا کر کے پوجتا ہے تو یہ مسلمان اپنے بابا کو لٹا کے پوجتا ہے۔ ان کے سامنے نظر و نیاز اسی طرح پیش کرتے ہیں جس طرح ہندو پرشاد پیش کرتا ہے۔ وہ وہاں ڈنڈوت کرتے ہیں، ماتھا ٹیک دیتے ہیں، کہتے ہیں ڈنڈوت کی، مہاراج کی ڈنڈوت کی، اور یہ سجدہ تعظیمی بجا لاتے ہیں، اور ان کے بڑے بڑے مفسرین، بڑے پڑھے لکھے سجدہ تعظیمی کے قائل گزرے ہیں، چاہے ابن کثیر ہوں، مودودی صاحب ہوں، ڈاکٹر اسرار ہوں، علی انجینئر ہوں، طاہر القادری کا تو کہنا ہی کیا، طارق جمیل ہوں، تقی عثمانی ہوں، محمد حنیف ہوں، منور سلطان ہوں، قاری خلیل الرحمن ہوں، یہ سارے کے سارے سجدہ تعظیمی کے قائل ہیں۔ تو کہاں گیا وہ ایمان جو قرآن کا ایمان ہے؟ اس وجہ سے ذلت اور خواری ان کے اوپر آئی ہوئی ہے۔ کوئی نعرہ حیدری لگاتا ہے، کوئی یا علی مدد کہتا ہے، کوئی لبیک یا رسول اللہ، کوئی لبیک یا حسین کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی حسن حسین کے شربت پی رہا ہے، پلا رہا ہے، کوئی گیاری کھا رہا ہے، کوئی 12ویں کے کیک کاٹ رہا ہے، کوئی تعویذ پہنے ہوئے ہے۔ اکثریت ان کی جمہوریت کے شرک کے اندر میں مبتلا ہے۔ حافظ سعید جیسا آدمی، خادم حسین رضوی جیسا آدمی اس شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، جو مرتا جا رہا آگ میں، جو مرتا جا رہا آگ میں۔ اب یہ امام ان کو کیسے بنایا جائے بتائیے؟ یہ امامت تو کیا، یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں رہے ہیں۔ یہ ان کا حال ہے۔ اللہ کے بندوں، کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں؟ ایمان عقیدہ نہیں ہے۔ بریلویوں کے پاس جاؤ تو نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہیں، دم دم پڑھو، درود حضرت بھی ہیں موجود، کہتے ہیں ان کے وسیلے سے کائنات بنی ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگو، یہ ان کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے۔ اور یہ تقی عثمانی کے تو منہ پر چڑھا ہوا ہے، سرور دو عالم، سرور کائنات، سرور دو عالم۔ اور ڈاکٹر اسرار بھی حضور حضور، اس طریقے سے ان کے الفاظ کے اندر شرک ٹپکتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب تک توحید کی دعوت نہیں اٹھے گی، ایمان خالص نہیں ہوگا، کوئی خیر اس امت کے اندر آنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح یہ پٹائی ان کی ہوتی رہے گی، اسی طرح اللہ کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برستا رہے گا، اور ان کی مائیں اور بہنیں اسی طرح چیختی رہیں گی جب تک ایمان خالص نہیں کریں گے۔ اور یہ تو دنیا کی ذلت اور خواری ہے، مرنے کے ساتھ جو آگ لگنے والی ہے وہ بجھائے نہ بجھے گی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور ایمان کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔